یشما عامر کو زبردستی عروسی لباس پہنایا جا رہا تھا۔ رو رو کر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ خدا کا واسطہ ہے امی، آپ تو اپنی بیٹی پر بھروسہ کرے۔ یہ گناہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا خون ہے۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہے؟ میں نکاح پر نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی تھی، لیکن گھر والے ظالم سماج کی طرح اس کی ہر بات رد کر کے اسے عروسی لباس پہنا کر کسی اور کے ہمراہ رخصت کر رہے تھے۔ بس بہت ہو گیا ہے، بہت ناک کٹوا لی تم نے پورے خاندان میں ہماری۔ اب تمہاری ایک نہیں سنی جائے گی، بلکہ اب تم وہی کرو گی جو ہم تمہیں کہیں گے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تو وہ اوندے منہ جا گری۔ اس کے سر پر چوٹ لگی اور خون نکلنے لگا، لیکن اسے اپنی چوٹ کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہے؟ آپ جانتی بھی ہے کہ میں کس اذیت سے گزر رہی ہوں، اس کے باوجود بھی آپ… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتی، اس کے بھائی نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہاشم خانزادہ کے گمشدہ ہونے کے پیچھے بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکے گا؟ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ تم اس 50 سالہ شخص کے ہمراہ اپنی زندگی گزارو۔ ہم نے تو تمہیں پھول مہیا کیے تھے، لیکن تم نے خود اپنے ہاتھوں سے کانٹے چنے ہیں۔ اب اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے یہ اسی کا کیا دھرا ہے۔ خبردار، جو اب آواز تم نے باہر نکالی تو یہ شادی کا ماحول ماتم میں بدل جائے گا، اور میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے زمین کے حوالے کروں گا۔ خدا کا شکر کروں گا کہ ایسی بد کردار بہن زندہ دفن ہو گئی اور مجھے مزید زمانے کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ 20 سالہ احد نے کہا تو وہ ایک دم سے رونا بھول کر اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگی، جسے اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائی تھی، اسے بھائی بھائی کہتے نہ تکتی تھی، جس کے لیے اس نے بے شمار دعائیں کی تھی۔ آج وہی اسے موت کے گھاٹ اتارنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ رونا بھول کر بس یک ٹک اسے دیکھے گئی، یہاں تک کہ وہ کمرے سے نکل گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اس نے اچانک سے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ گھر والے… آنسو ایک بار پھر سے اس کے پلکوں کی بار توڑ کر متواتر گر رہے تھے۔ آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ کہاں ہے آپ؟ وہ چلانے لگی۔ آپ میرے سامنے آ جائے نا، پورا 1 مہینہ میں نے اذیت میں گزارا ہے، اور آج تو مجھ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ آپ کہاں ہیں ہاشم؟ جلدی آ جائے، میں جیتے جی مر جاؤں گی، بلکہ میں مر چکی ہوں، زندہ لاش بن کر گھوم رہی ہوں، لیکن میں ایک ننھی جان کو نہیں مار سکتی۔ خدا کا واسطہ ہے آپ آ جائے ہاشم۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بھلک بھلک کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور زارا اندر داخل ہوئی۔ ارے ارے، یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ اپنی دلہن ہو کر ایسے رو رہی ہو کہ جیسے کسی میت میں بیٹھی ہو۔ زارا نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تو وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ زارا، تم بھی میرا یقین نہیں کر رہی ہو کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے؟ تم میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تم تو سب جانتی ہو نا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہو کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ زارا نے اگلے ہی پل اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ دور رہو مجھ سے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنے منہ لگا کر اب کسی ایک کے ساتھ بیاہ کر جا رہی ہو۔ تمہاری جیسی لڑکی کا ساتھ دے کر میں کیا کروں گی؟ تمہارا ساتھ دیا تو میرے اوپر بھی گناہ کا ٹیک لگ جائے گا، اور بھلا میں تمہارا ساتھ دوں ہی کیوں؟ تم خود قصوروار ہو، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کیا میں اندھی تھی؟ مجھے نظر نہیں آتا تھا؟ یونیورسٹی میں جو کر رہی تھی وہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ میری شرافت تھی جو میں چپ رہی، لیکن اب میں مزید چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے یشما نے نگاہیں اٹھا کر زارا کی طرف دیکھا۔ اسے حقیقت پتہ چل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ تو یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگی۔ اس کے زارا کے بازو تھامے ہوئے ہاتھ ایک دم سے پہلو میں گر گئے۔ فارگوٹ سکھ، اپنے کیے کا سارا الزام مجھ پر مت ڈالو۔ بارات آ گئی ہے، یہ ڈرامے بند کرو اور جاؤ اسی کے ہمراہ جا کر رخصت ہو جاؤ، جس کا بچہ تم اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ یشما نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ زارا کو رسید کیا۔ خبردار،
خبردار اگر تم نے میرے بچے کو گناہ کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ زارا نے منہ پر ہاتھ رکھ کے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے زور سے ہنس پڑی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، مجھے مارا گیا یہ تپڑ بھی تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، نہ تمہاری تقدیر اب بدلنے والی ہے۔ تمہارا 50 سال کا دلہا بارات لے کر آ رہا ہے۔ بیسٹ آف لک، اس نے آگے بڑھ کر زہرآلود لہجے میں کہتے ہوئے اس کے گال تپ تپائے۔ تب اسے صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آنے والی ہے اور وہ کتنے بڑے گناہ کی مرتکب ہونے جا رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کے گھر والے اس کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس کی کسی بات کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے، اور تو اور اس کی زندگی برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اب اگر یہ راستہ ہے تو یہی صحیح، مجھے معاف کر دینا میرے خدا۔ اگلے ہی پل اس نے آگے بڑھ کر وہاں رکھی چوڑی اپنی کلائی پر پھیرنی چاہی کہ دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ اس کی والدہ نے اسے یہ کام کرتا دیکھ لیا اور ایک دم سے چوڑی اس کے ہاتھ سے لے کر دور پھینک دی۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ چوڑی تمہیں اپنی کلائی پر اسی وقت پھیر لینی چاہیے تھی جس وقت تم نے یہ گناہ کیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، چلو تمہارے رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا لہجہ پتھر کا تھا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے مہمانوں کے سامنے لے گئی، جہاں اسے ایجاب و قبول کے لیے بٹھایا گیا۔ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ میں یہ نہیں کر سکتی، وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کا ایک ایک لمحہ گم گیا۔ کاش وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہو چکا تھا۔ ایک کاش وہ سنبھل جاتی، ایک کاش وہ خود پر قابو پا لیتی، ایک کاش یہ کاش ہی رہ گیا تھا، اور اس کی زندگی ایسی بدلی تھی کہ پھر کبھی سنبھل ہی نہ سکی۔ آنسو کی برسات کے دوران وہ ماضی کے پردوں پر چلنے والی فلم دیکھنے لگی جس نے اس کی زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ یشما تکی ہاری یونیورسٹی سے گھر واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ خالی گھر اس کا منہ چرا رہا تھا۔ یہ سب لوگ کہاں گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اپنا بیگ رکھا۔ گھر آتے ہوئے اسے شام کے 5 بج چکے تھے۔ کوئی کھانا دے گا یا نہیں؟ اس نے دھائی دی، لیکن کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔ اسی دوران اس کے کمرے پر دستک ہوئی تو وہ اچھل پڑی۔ جب گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر دستک کون دے رہا ہے؟ ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ اس نے دروازہ کھولا اور پتھر کی ہو گئی۔ فوراً سے بھاگ کر اندر کمرے میں گئی اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے اوپر پھیلا لیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حیران ہونے کے باوجود بھی اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں سامنے کھڑے ہاشم خانزادہ کو دیکھا۔ میں نے آپ کا شور سن لیا محترمہ، اس لیے آپ کو بتانے آیا ہوں کہ گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ یشما کے پورے بدن میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ کہاں گئے ہیں سب لوگ؟ کچھ کہا بھی نہیں، وہ انگلیاں مروڑ کر دروازے کی اوٹ میں ہو گئی۔ دروازہ اس نے آدھا بند ہی کیا ہوا تھا۔ شادی میں گئی ہے، یا تو رات دیر سے واپس ہوگی یا پھر صبح واپس آئے گی، اس لیے اب آپ کو کھانا نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو کھانا بنانا ہوگا اور ہم دونوں کو کھانا ہوگا۔ ہاشم خانزادہ کے کہنے پر اس نے برے برے منہ بنائے۔ اچھا میں لیکن میں تو بہت تک گئی ہوں، وہ کہنے لگی۔ اگر آپ میری مدد کروا دیں یا پھر کچھ آرڈر کر دیں تو مہربانی ہوگی۔ یشما نے ہاتھ جوڑے تو ہاشم خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں، لیکن رات کو آپ کو کھانا بنانا ہی پڑے گا۔ ابھی میں آرڈر کر دیتا ہوں، ہاشم خانزادہ نے مسکراتے ہوئے اسے اطلاع دی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اور کہتے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ہاشم خانزادہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے یشما کی یہ احتیاط بہت پسند آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹا اور اپنے کمرے میں آ کر آرڈر دینے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈیلیوری بوائے آرڈر دے گیا تو وہ ایک بار پھر سے اس کے دروازے کے پاس کھڑا دروازہ کٹکھٹانے لگا۔ یشما کھانا لے لیجئے۔ یشما نے دروازہ کھولا تو وہ لباس تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اس پر اس کی دمکتی ہوئی گوری رنگت۔ ہاشم خانزادہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یشما نے ہاتھ بڑھا کر پارسل اس کے ہاتھ سے لیا تو وہ ہوش میں آیا۔ اچھا میری بات سنیں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو اس نے یشما کو پکارا۔ جی کہیے۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئی تھی۔ رات کو میری فلائٹ ہے، اس لیے دھیان سے رہنا، کمرے وغیرہ سب بند کر دینا اور کسی کو کھولنا مت۔ صبح تک یہ لوگ واپس آ جائیں گے،
میں رات کو یہاں نہیں ہوں گا، اس لیے شاید تمہیں ڈر لگے۔ یشما نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کے لیے ہاشم خانزادہ کو دیکھا۔ وہ اس کا کتنا خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ جی ٹھیک ہے کہتے ساتھ ہی وہاں اندر چلی گئی۔ ویسے آپ چاہتی تو ہم دونوں ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ ہاشم کی آواز پر یشما کشمکش کا شکار ہوئی۔ اس کے دل نے ایک دم سے زور سے دھڑک کر اس کے پورے وجود کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، باہر لان میں آپ انتظار کیجیے، میں آ رہی ہوں۔ ہاشم خانزادہ یہ سنتے ہی مڑ کر لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اسے سلیقے سے دوپٹہ سر پر جمائے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ہاتھ میں پلیٹیں بھی تھی، وہ سامان لے کر آئی تھی۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ یونیورسٹی کی طالبہ ضرور تھی، لیکن سلیقے میں بھی آگے ہی تھی۔ ہاشم کے دل کی گولی کھل اٹھی تھی۔ اس نے پلیٹ میں کھانا سرو کیا اور وہ دونوں چپ چاپ کھانے لگی۔ ہاشم نے بات کی شروعات کی۔ اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ یشما نے اس کی طرف دیکھا۔ اچھی جا رہی ہے۔ کب تک ختم ہو جائے گی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر ایک بار پھر سے اس کی طرف دیکھا۔ 2 سال باقی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر کھا رہی تھی۔ ہاشم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے ہی بٹھائے رکھے، لیکن وہ اسے کنفیوز بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گاہے بگاہے اس پر ایک نظر ڈال لیا کرتا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس امی ابو جو کہیں گے وہی ہوگا۔ اور وہ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاشم نے مسکرا کر سینے پر بازو لپیٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ یشما سے نوالا نہ کھایا گیا۔ جی وہ، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں نا؟ اچانک سے یشما نے کہا تو ہاشم کلکلا کر ہنس پڑا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات کا اشارہ سمجھتی ہو یا نہیں۔ ہاشم نے آگے کی طرف ہو کر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ محرم ہوں تمہارا، تمہارے ہاتھ کو تام نہیں سکتا کیا؟ یشما نے غیر آرام دہ محسوس کیا تو اس نے کہتے ساتھ ہی فوراً سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر کی طرف جاتی، ہاشم نے ایک بار پھر سے اس کی کلائی تھامی۔ اس طرح روٹ کر کیوں جا رہی ہو؟ کیا میں نے کوئی غلط کام کیا ہے؟ یشما کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پہلی بار کسی مرد کا لمس کو محسوس کر رہی تھی، اور مرد بھی وہ جو اس کا شوہر تھا۔ جی، وہ مجھے اندر کام ہے، میں اندر جا رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہاشم کو اس کا یہ شرمانا اور شرم کے مارے وہاں سے جانا بے حد پسند آیا تھا۔ یشما کو اپنے پیچھے ہاشم کی کلکلاتی ہوئی ہنسی ایک بار پھر سے سنائی دی۔ کمرے کے اندر آ کر اس نے اپنا دروازہ بند کیا اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا تھا؟ ہاشم کو اس نے آئینے کے سامنے آ کر اپنے چہرے پر آئے پسینے کو صاف کیا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہاشم یشما کا شوہر تھا اور وہ اس کی منکوحہ تھی۔ ان دونوں کے نکاح کو 1 مہینہ ہوا تھا، اور یہ نکاح بھی ہاشم کے پرزور اصرار پر اس کی والدہ نے کروایا تھا۔ یہ دونوں آپس میں کزنز تھے۔ ہاشم خانزادہ یشما کا تایا زاد تھا اور وہ اس کی چچا زاد تھی۔ خانزادہ ہاؤس میں جوائنٹ فیملی کے طور پر یہ لوگ آپس میں انتہائی محبت سے رہ رہے تھے۔ ہاشم خانزادہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنی منکوحہ کی یہ احتیاط اسے بہت پسند آئی تھی، لیکن اس کا دل بے حد مچل رہا تھا۔ پر یشما کا گریز دیکھ کر اس نے اپنی اس خواہش کو دل میں ہی دبا لیا۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اس نے اپنی پیکنگ مکمل کر لی۔ اسی دوران خانزادہ ہاؤس کی بجلی چلی گئی۔ موسم صبح سے ہی عجیب سے تیور لیے ہوئے تھا، اور اب بجلی جانے کا یہی مقصد تھا کہ باہر بادل گرج رہے تھے اور کسی بھی وقت برسنے کے لیے بھی بےتاب تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ ہاشم خانزادہ نے ایک بار پھر سے یشما کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یشما، میں جا رہا ہوں، تم گیٹ بند کر دو اور ہاں دھیان سے رہنا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ تپتپایا تو وہ مسکرانے لگی۔ چلو آ جاؤ، اب اپنے شوہر کو سیاف تو کرو گی نا؟ ہاشم نے معنی خیز انداز میں کہا تو وہ وہی کڑی ہو کر اپنے ہاتھ آپس میں مروڑنے لگی۔ اٹس اوکے یار، مذاق کر رہا ہوں، گھبرا کیوں جاتی ہو؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور دوسرا بیگ ہاتھ میں پکڑے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسی دوران بادل زور سے گرجا اور بجلی چمکی۔ اندھیرے میں بھرپور روشنی ہوئی
تو یشما کی چیخ بلند ہوئی اور اگلے ہی لمحے وہ ہاشم کے بازو سے جا لگی۔ کیا ہوا؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ جسٹ بجلی ہی تو چمکی ہے۔ ہاشم خانزادہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ بھرپور طریقے سے کانپ رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگتا ہے کیا بجلی سے؟ وہ اسے اپنے مقابل کھڑا کر کے پوچھنے لگا۔ جی، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے۔ اس نے سہمی ہوئی نگاہیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ میں تو جا رہا ہوں ابھی، تو پھر تم کیسے بیٹھو گی گھر میں اکیلی؟ وہ فکر مند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اٹس اوکے، میں رہ لوں گی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اسی دوران ہاشم خانزادہ کا موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی تو اس نے کال ریسیو کی۔ کیا؟ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ فلائٹ تو رات کو 9 بجے کی تھی۔ اس کا موڈ سخت خراب ہوا۔ یشما نے اندازہ لگایا۔ اچھا، تو پھر صبح 7 بجے کی فلائٹ ہے۔ وہ کنفرم کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، اوکے اوکے، اس نے کہتے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور یشما کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم نے لگتا ہے شاید دل سے دعا کی۔ میری فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، وہ بھی بہت زیادہ۔ اب صبح کے 7 بجے ہے، تب تک میں یہی ہوں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا سامان اٹھا کر اندر کی طرف چلا گیا تو وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ اس نے فریز کھول کر دیکھا تو چکن موجود تھی اور کڑاہی کے سارے لوازمات بھی تیار تھے۔ چولہا جلا کر وہ پکانے کی تیاری کرنے لگی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اسے اپنے بے حد قریب سے ہاشم کی آواز سنائی دی تو وہ اچھل پڑی۔ میں وہ چکن کڑاہی بنا رہی ہوں، آپ کھا لیں گے نا؟ وہ وہی کچن میں اس کے پاس لپ پر بیٹھ کر اسے بھرپور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، اگر تم کھلاؤ گی تو ضرور کھا لیں گے۔ کڑاہی ویسے بھی مجھے اچھی لگتی ہے، اس نے یشما کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ پزل سی ہوئی۔ ہاشم اس کے تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ باقاعدہ طور پر دیکھ رہا تھا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم صرف اچھا پڑھ لیتی ہو، لیکن تم تو کچن کے کاموں میں بھی ماہر ہو۔ وہ اس کی تعریف کرنے لگا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی۔ وہ اس کی موجودگی میں بالکل بھی ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہی تھی۔ اس پر متضاد اس کی بولتی ہوئی نگاہیں وہ جوش بوش سی ہوئی۔ آپ باہر جا کر بیٹھ جائیں، کھانا تیار ہو جائے گا تو میں لگا دوں گی، انتہائی آہستگی سے اس نے کہا۔ کیوں؟ میرا یہاں بیٹھنا تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ ہاشم خانزادہ نے اپنے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے غور سے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ شوہر کو دیکھ کر کیسی گھبراہٹ؟ وہ اسے اور کنفیوز کرنے لگا۔ میں ذرا دیکھ کر آؤں، لائٹ کب تک آئے گی؟ اس نے رخ موڑ کر کچن سے نکلنا چاہا، لیکن وہ اس کے بالکل عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب آپ کو ڈر نہیں لگے گا؟ یشما نے بمشکل مسکراہٹ اپنی چہرے پر سجائی۔ ہاشم کی ہمراہی اس کے دل کی حالت بدل رہی تھی اور وہ اس پر گستاخیاں کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہاشم پلیز، اس نے کہا تو ہاشم نے ہنستے ہوئے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ وہ کھانا لگا چکی تھی۔ خاموشی سے ان دونوں نے کھانا کھایا، پھر رات کو وہ سونے کے لیے اوپر سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ تب ہاشم نے اسے پکارا۔ اوپر پورشن میں کیوں جا رہی ہے؟ یہی نیچے امی کے کمرے میں سو جائیے نا۔ تیز بارش کے باعث لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے بارش میں بھیگنا ہے، چھت پر جا رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ چھت پر آ گئی۔ اسے بجلی سے خوف محسوس ہوتا تھا جب وہ چمکتی تھی، لیکن بارش سے اسے عشق تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ ہاشم اس کے پیچھے چھت پر نہیں آئے گا۔ وہ اس کی عادت جانتی تھی، اسے بارش بالکل بھی پسند نہیں تھی اور بارش میں بھیگنا تو اسے بہت برا لگتا تھا، اس لیے وہ کھل کر بارش میں بھیگنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا کر گول گول گھوم کر اندھیری رات میں چھت پر بارش میں بھیگنے لگی۔ اس کے کپڑے بھی اس کے جسم سے چپک گئے تھے، لیکن وہ بے پرواہ ہو کر انجوائے کر رہی تھی کہ جب اسے چھت پر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو اپنی جگہ جم سی گئی۔ ہاشم اپنی بھرپور نگاہیں اس کے سراپے پر جمائے ہوئے تھا۔ اسے شرم سی محسوس ہوئی تو اس نے اپنا دوپٹہ پھیلا کر خود کو چھپانا چاہا۔ اتنا بھیگو گی تو بیمار ہو جاؤ گی، نیچے آ جاؤ، کپڑے بدل لو، ٹھنڈک لگ جائے گی۔ ہاشم کی نگاہیں ابھی تک اس کے سراپے پر ٹکی ہوئی تھی۔ جی، اس نے نگاہیں جھکا کر تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھائے، لیکن وہ یہ بھول گئی کہ چھت گیلی ہے۔ اسی دوران اس کا توازن بگڑا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاشم نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ وہ آنکھیں میچ کر شرٹ اپنی مٹھیوں میں بھینچے اسے پکڑ چکی تھی۔ اٹس اوکے، تم بچ گئی ہو، میں ہوں نا، تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گا۔ ہاشم کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔
وہ اس کے بے حد قریب ہو کر اسے اپنی باہوں میں تامے ہوئے تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس سے الگ ہوئی۔ آئی ایم سوری، یہ کہتے ہی اس نے فوراً سے قدم نیچے بڑھائے اور اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے تائی جان کے کمرے میں آ گئی۔ اسے اس اندھیری رات میں اکیلے کمرے میں سونے سے ویسے بھی ڈر لگ رہا تھا، اور یہ ہاشم کا حکم تھا کہ وہ پہلی منزل پر رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ تائی جان کے کمرے میں آ کر اس نے اپنے کپڑے بدلے اور جیسے ہی پلنگ پر سونے کے لیے لیٹی تو ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اسے پلنگ پر کسی کی نرم کھال کا احساس ہوا۔ وہ گھبرا کر باہر آئی۔ ہاشم بھی اس کی چیخ سن چکا تھا۔ کیا ہو گیا؟ سب خیریت ہے؟ کمرے کے دروازے کے باہر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ اندر کچھ ہے؟ اس کی سانسیں اتل پتل ہو رہی تھی۔ سانسوں کا یہ زیرو بم دیکھ کر ہاشم ایک لمحے کے لیے اس کی شخصیت میں کھو کر رہ گیا۔ جوان بیوی کے پاس ہوتے ہوئے خود پر قابو رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ بات آج ہاشم کو خاص طور پر محسوس ہو رہی تھی۔ کون ہے؟ ہٹو، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر کمرے میں دیکھا تو اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی نکل گئی۔ وہاں بلی بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تقریباً اسی پر لیٹ گئی تھی، اس لیے اسے اس کا احساس ہوا تھا۔ اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو تم میرے کمرے میں آ جاؤ، اب بار بار تو اٹھ کر میں باہر نہیں آؤں گا۔ کتنا چیختی ہو تم، توبہ ہے۔ ہاشم نے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے تو یشما نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورا۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے آپ میرے پاس آئے؟ نہیں آنا مجھے آپ کے کمرے میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ منہ بسور کر وہی بیٹھ گئی۔ سوچ لو میں دوبارہ نہیں آؤں گا، تمہیں آنا ہے تو میرے کمرے میں آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ چلا گیا۔ یشما شش و پنج کا شکار ہو گئی۔ اسے واقعی میں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ بجلی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ چاروں ناچار اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور کمرے کا دروازہ کٹکھٹایا۔ کھلا ہے، آ جاؤ۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ راضی ہو گئی ہے۔ صوفے پر سونے لگی تو ہاشم نے نگاہیں پاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ادھر میرے برابر میں آ جاؤ۔ کہا نہیں جاؤں گا میں تمہیں، بیوی ہو تم میری اور میں تمہارا شوہر۔ برابر میں تو سو ہی سکتے ہیں نا۔ یشما کا سانس رک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکے ہاشم کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، نہیں میں یہی ٹھیک ہوں۔ اوکے۔ ہاشم نے کندھے اچکائے۔ باہر پھر سے ایک بار تیز بارش شروع ہو چکی تھی اور بجلی کی گرج چمک کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ہاشم کے پاس اس کے بیڈ پر جانا پڑا۔ وہ کافی فاصلہ بنا کر بیڈ کے بالکل کنارے پر سو گئی۔ اسے ہاشم کی دبی دبی ہنسی سنائی دی۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ آپ ایسے ہنسیں گے تو مجھے ڈر لگے گا، اس نے رخ پھیرے ہی ہاشم سے کہا۔ تو وہ بالکل خاموش ہو گیا اور چادر خود پر تان لی۔ یشما کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ہاشم نے دونوں کے درمیان فاصلہ سمیٹا تھا، اور اگلے ہی لمحے جب اسے اپنی نرم اور ملائم سی کمر پر کسی ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تو ایک دم سے اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ رخ پھیر کر دیکھا ہی تھا کہ ہاشم نے اسے ہاتھ بڑھا کر اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ بہت مشکل ہے یار خود پر بند باندھنا، جوان بیوی کے ہوتے ہوئے میں کیسے خود کو قابو رکھ سکتا ہوں؟ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس نے انتہائی خمارآلود لہجے میں کہتے ہوئے یشما کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ بالکل ساخت ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہاشم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح ضرور ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی۔ لیکن ہاشم جیسے ہر ہاتھ پار کرنے کے لیے آج تیار نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کی گردن میں جھک کر بوسہ دینے لگا۔ ہاشم پلیز دور ہو جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اس وقت تم میری بیوی ہو اور میری دسترس میں ہو، میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ وہ اس کی ذات میں گم ہونے لگا۔ یشما اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی، لیکن اس کے اندر یہ خوف تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو وہ کسی کا منہ دکھانے لائق نہیں بچے گی۔ ہاشم نے خود پر تھانی چادر اسے بھی اڑائی اور ان دونوں کے بدن چیخنے لگے۔ دونوں ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ یشما نے بھی مزاحمت چھوڑ دی تھی۔ جو بھی تھا بہرحال وہ اس کا شوہر تھا۔ پہل البتہ اس نے نہیں کی تھی، لیکن اب وہ بھی اپنے شوہر کا ساتھ دینے لگی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے اور کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ ایک دوسرے سے سکون ہی حاصل کر رہے تھے۔ تمہیں بارش میں بھیگتا دیکھ کر میرے ہوش تب ہی اڑ گئے تھے، لیکن پھر تم نے میرے برابر میں آ کر لیٹ گئی تو میرے اوسان ہی خطا ہو گئے اور میں صبر نہ کر سکا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر کے کہنے لگا،
یشما مسکرا کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کر اب باتیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ باتیں کرتے کرتے دونوں کی آنکھ کب لگی کسی کو کچھ پتہ نہ چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی کہ وہ اپنے کمرے میں موجود ہے اور ہاشم کہیں بھی نہیں ہے۔ مسکرا کر اس نے برابر میں دیکھا تو وہاں ایک چٹ لکھ کر رکھی ہوئی تھی، میرے قریب آئے ہو اور مجھے سکون فراہم کرنے کا شکریہ، میں جا رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی اور گھر والے 8 بجے تک پہنچ جائیں گے، تب تک آپ اپنا انتظام کر لینا۔ یہ تحریر پڑھتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر اس نے خوبصورت دن کا آغاز کیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ ایک خوبصورت رات جو اس کی زندگی میں کل آئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیانک رات میں بدلنے والی تھی۔ ہاشم خانزادہ روزگار کے حصول کی غرض سے لندن روانہ ہو گیا تھا اور اس سے وعدہ کر گیا تھا کہ وہ جلد لوٹ کر اسے رخصت کروائے گا۔ وہ اس کے انتظار میں دن گزارنے لگی۔ ہاشم خانزادہ جاتے جاتے اسے اس خوبصورت رات کی حسین یادیں تحفے کے طور پر فراہم کر گیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے امتحان سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کہ اسے اچانک سے گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ صبح جب وہ اٹھی تب بھی اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ کل رات کو وہ اپنی کزن کے ساتھ خوب پارٹی اور ہلہ گلا کر کے گھر میں ادم مچائے ہوئے تھی۔ وہ گھر بھر کی لاڈلی بچی تھی، لیکن اب اسے اپنی اس حالت کا خود بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ 2 بار وہ واش بیسن پر جھک کر وامٹ کر چکی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہو پایا۔ لگتا ہے کل رات کو کچھ زیادہ ہی کھا لیا ہے۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کا اندازہ کیا جو کافی حد تک بے رونق سا دکھائی دیا۔ ڈارک سرکل کافی حد تک بڑے ہوئے تھے۔ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ؟ 2 دن پہلے بھی اسے ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ کیا ہوا ہے بیٹا تمہیں؟ اس کی والدہ نے آگے آ کر اسے تھاما۔ امی پتہ نہیں، عجیب سا گھبراہٹ محسوس ہو رہا ہے، میں تمہیں دوائی دے دیتی ہوں، اگر ٹھیک نہ ہو تو تم ڈاکٹر کے پاس چلی جانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر لیٹنے کو ترجیح دی کہ وہ کافی حد تک خود میں کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ شام تک اس کی حالت کافی حد تک سنبھل چکی تھی، لیکن اگلی صبح کو پھر سے وہی احساس ہوا۔ اسے سخت متلی محسوس ہو رہی تھی۔ امی لگتا ہے آج تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا، میں زارا کو لے کر چلی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا پرس کندھے پر لٹکایا اور زارا کے پاس چلی آئی۔ یار میری طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے، تم میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چل رہی ہو؟ زارا جو اپنے بال بنا رہی تھی، ایک نظر اس نے سامنے کھڑی یشما کو دیکھا۔ وہ یشما کو اپنے دشمن تصور کرتی تھی کیونکہ وہ ہاشم خانزادہ سے محبت کرتی تھی۔ پھر ہاشم خانزادہ نے زارا اور یشما میں سے یشما کو اپنی ذات کے لیے چنا، تب سے وہ اسے حسد محسوس کرتی تھی۔ ٹھیک ہے میں آتی ہوں، اس نے یشما کی ذات پر احسان عظیم کیا۔ وہ 15 منٹ تک بنگلے کے باہر کھڑی رہی جب وہ سہج سہج کر قدم اٹھاتے ہوئے وہاں پر آئی۔ جلدی کرو یار، ڈرائیور بھی کام سے نکل گیا، اب رکشے میں ہی جانا پڑے گا۔ وہ دونوں رکشے میں ہسپتال آ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے زارا کو باہر انتظار کرنے کا کہا اور یشما کی ساری کیفیات معلوم کرنے کے بعد اسے ایک ایسا سوال کیا جسے سن کر یشما کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ میرٹ ہے؟ یہ سننا تھا کہ یشما کا ماتھا ٹینکا۔ اس کے ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست ہو گئے، اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے اور ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ جی میں میرٹ ہوں، لیکن میری رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ رخصتی سے پہلے کچھ ہوا ہے کیا؟ معنی خیز انداز سن کر ایک لمحے کے لیے اسے وہ حسین رات یاد آ گئی جو اس نے اپنے شوہر کے ہمراہ گزاری تھی۔ اس نے بمشکل اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ڈاکٹر، بالکل یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یہ اگر ہوگا بھی تو خوشی کی بات ہے، رخصتی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ نکاح میں تو ہے نا آپ ان کے، جائیے جا کر انہیں خوشخبری سنائے تو وہ جلدی سے رخصتی کا انتظام کرے۔ یہ سننا تھا کہ یشما کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس آئے۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ زارا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسٹور پر آئی، اس نے چند ضروری چیزیں خریدی۔ زارا وہی موبائل میں لگی ہوئی تھی، اس لیے یشما نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آ کر اس نے فوراً سے کمرہ بند کیا اور چیک کیا تو اسے علم ہو چکا تھا
کہ وہ ہاشم خانزادہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنسو متواتر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ کتنا منع کیا تھا میں نے ہاشم آپ کو، لیکن آپ نے اس رات میری بات نہ سنی اور مجھے بھی اس راستے پر چلایا کہ جہاں میں اکیلی کھڑی ہوں۔ لیکن اب میں آپ کو یہ ساری صورتحال بتاؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو پونجے اور فوراً سے تائی جان کے کمرے میں آئی۔ تائی جان، کیا ہاشم سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ وہ جو الماری ٹھیک کر رہی تھی ایک دم سے اس کی بات سن کر مسکرائی۔ ہاں، پرسوں میری بات ہوئی تھی، لیکن 2 دن سے فون نہیں اٹھا رہا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے شک بھی ہو رہا ہے کہ وہ ٹھیک تو ہے نا۔ ایک کام کرو، تم اس سے میرا نمبر لے لو، تم اسے فون لگاؤ۔ اس کی مشکل تائی جان نے آسان کر دی اور اسے ہاشم خانزادہ کا لندن کا فون نمبر دیا۔ وہ اسے کال ملانے لگی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ہاشم پلیز کال اٹھا لو، ایک بہت بڑی نیوز ہے، لیکن میں بہت زیادہ خوف کا شکار ہوں۔ اس نے وائس میسج چھوڑا، لیکن یہ کیا، رات تک اس کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر تائی جان کے پاس آئی تھی۔ تائی جان، ہاشم نے مجھے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ یہ سننا تھا کہ تائی جان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے وہاں گئے 1 مہینہ ہو گیا ہے، تو پھر اب وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ پچھلے 3 دن سے یہی ہو رہا ہے اور آج 4تھا دن ہے۔ وہ رونے لگی تو یشما کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی اور ہاشم دوسری طرف سے فون نہ اٹھا کر مزید پریشان کر رہا تھا۔ آپ ٹینشن مت لے، بڑے ابا سے کہے نا، وہ سب ٹھیک کر دیں گے، معلوم کر لیں گے کہ ہاشم اس وقت کہاں ہے۔ تائی جان نے فوراً سے اپنے شوہر اشفاق خانزادہ کو بتایا تھا اور یہ بات پورے گھر میں پھیل گئی۔ گھر کے تمام لوگ چچا چچی سمیت وہاں موجود تھے۔ ہاشم خانزادہ سے رابطہ نہ ہوئے پورے 4 دن گزر چکے تھے۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، آپ سب دعاؤں میں لگ جائے نا۔ نہ جانے کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، فون تک نہیں اٹھا رہا۔ اس کے دوست کو فون کر لیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پچھلے 3 دن سے اس نے ہاشم خانزادہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ سننا تھا کہ یشما کی ہچکیاں بن گئی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ ہاشم، آپ کہاں ہیں؟ پلیز میرا فون اٹھا لیجئے۔ اس نے ایک بار پھر سے وائس میسج چھوڑا۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں؟ یہ خبر مجھ پر پہاڑ بن کر نازل ہوئی ہے۔ آپ پلیز جہاں بھی ہے مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں مجھے آگے کیا کرنا چاہیے۔ وہ روتے ہوئے وائس میسج پر اسے کہہ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اس دروازے کے پار کھڑے ایک نپوس نے یہ بات بغور سنی تھی۔ اچھا، تو یہ کھیل رچایا جا رہا ہے۔ زارا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ اچھا موقع ہے یشما تم سے اپنی ذات کا بدلہ لینے کا، اسی لیے تم ڈاکٹر کے پاس بھی بدحواسی ہو کر واپس آئی تھی۔ تو تم ہاشم کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن یاد رکھو زارا، تمہیں کبھی ہاشم سے نہیں ملنے دے گی اور تم سے یہ بچہ بھی چھین لے گی۔ وہ دوڑ کر وہاں موجود تمام لوگوں کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں کہ ہاشم خانزادہ کہاں ہے، یہ بات صرف اور صرف یشما کو معلوم ہے۔ اس نے ہاشم کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے یشما نے زارا کا یہ زہرآلود الزام سنا تھا اور وہی پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ تائی جان نے آگے بڑھ کر کہا تو زارا نے یشما کی طرف اشارہ کیا۔ جائیے، جا کر اس سے خود ہی پوچھ لیجئے کہ یہ ڈاکٹر کے چکر کیوں لگا رہی ہے۔ یونیورسٹی میں اس آفیسر کے ساتھ اس کے افیئرز کے تعلقات سن کر میں نے سوچا تھا کہ میں گھر میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن اب بات حد سے گزر چکی ہے۔ زارا نے اپنے پروفیسر پر الزام لگاتے ہوئے یشما کو اس سے جوڑا تھا، جبکہ یشما اچھی طرح جانتی تھی کہ پروفیسر کا بڑھتا ہوا التفات اس نے نظر انداز کر کے انہیں صاف جواب دے دیا تھا۔ خدا کا خوف کرو، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یشما نے روتے ہوئے اس سے کہا۔ میں کیوں خدا کا خوف کروں؟ خوف تو تمہیں کرنا چاہیے۔ تم پروفیسر کے بچے کی ماں بننے والی ہو اور اب ہاشم خانزادہ کو غائب کروا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہاں بتاؤ۔ بلکہ یہ دیکھے میرے ہاتھ میں تو اس کی امید سے ہونے کی رپورٹ بھی ہے۔ یہ امید سے ہے ہاشم خانزادہ پچھلے 5 دنوں سے ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ اسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے۔ میں تو پہلے ہی آپ سے کہتی تھی کہ اس سے ہاشم کا رشتہ مت طے کرے، اور اب نتیجہ آپ سب نے خود دیکھ لیا ہے۔ زارا، یشما چلائی۔ چلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اس نے رپورٹ نکال کر سب کے سامنے لہرائی۔ یشما وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ سچ نہیں ہے امی، یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بچہ ہاشم کا ہے۔ اس نے روتے ہوئے سب کو سچائی بتائی۔
تائی جان نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، میرا بچہ تو اس دن گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ 3 بجے کے اس کی فلائٹ تھی اور وہ چلا گیا تھا۔ جب ہم شادی میں گئے تھے اس نے مجھے خود فون پر بتایا تھا۔ یشما نے نگاہیں اٹھا کر تائی جان کی طرف دیکھا۔ یہ سچ نہیں ہے، ان کی فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی اور وہ حد سے گزر گئے تھے۔ تمام لوگوں کے سامنے اس نے روتے ہوئے اعتراف کیا۔ تمہیں ذرا برابر بھی شرم نہیں آئی میرے پاک باز بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے؟ نہ جانے کس کی گندی اولاد کو میرے بیٹے کی اولاد کہہ رہی ہو۔ زارا ٹھیک کہتی تھی کہ تائی جان آپ نے بہو کے معاملے میں غلطی کی ہے، لیکن تب میں اسے جھٹلا دیتی تھی۔ آج مجھے اس کی بات پر یقین آ گیا ہے۔ تم بد کردار ہو اور جس کا بچہ اب لے کر اپنے پیٹ میں گھوم رہی ہو اسی کے ساتھ رخصت ہو جاؤ۔ ہم آج ابھی اور اسی وقت طلاق کے قانونی پیپرز تیار کروا رہے ہیں۔ سمرا، تائی جان نے یشما کی والدہ سے کہا تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر یشما پر تپڑوں کی بارش کر دی۔ تم نے ہمارا نام ڈبو دیا، ہماری عزت خاک میں ملا دی، ہم تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ زارا، ملاؤ پروفیسر کو کال اور کہو ہمیں یشما کے لیے اس کا رشتہ قبول ہے۔ یشما کے والد صاحب کی آواز پر وہ ایک دم سے اٹھی اور ان کے قدموں میں گر گئی۔ ابو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ہاشم کی بیوی ہوں اور ان کی بیوی رہوں گی۔ جب تک وہ مجھے طلاق نہیں دیں گے تب تک کوئی مجھے ان سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ آئیں گے تو سب کو سچائی پتہ چل جائے گی۔ آپ کیوں مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا کر نکاح پر نکاح کرنے کا گناہ بھی میرے سر پر تھوپ رہے ہیں؟ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن زارا کے لگائی ہوئی آگ بھرپور طور پر اثر کر رہی تھی، کیونکہ ہاشم خانزادہ کا 7 دن گزرنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا۔ نہ ہی لندن میں اس کے چند دوستوں کے علاوہ کسی اور سے گھر والوں کا رابطہ ہوا تھا۔ تمام لوگ بے حد پریشان تھے۔ میری بات مانے، اسے کل ہی پروفیسر کے ہمراہ رخصت کر دے، وہ اسی لائق ہے۔ طلاق کے پیپرز تیار ہو کر آ چکے تھے۔ زارا اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھ پر یہ ظلم مت کرے۔ تائی جان نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر زبردستی پیپرز پر سائن کروایا تھا۔ جو بھی ہو جائے، میں ابھی تک ان کی منکوحہ ہوں، ان کی بیوی رہوں گی۔ ان کی خواہش کے برعکس آپ سب لوگوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے بچے کو موت کو منہ تک پہنچا دیا ہے، اس کا کہیں پتہ نہیں چل رہا اور ابھی تک تمہاری عقل نہیں جا رہی۔ تائی جان نے اس پر ظلم و ستم کے تمام پہاڑ توڑ دیے تھے اور اس کی اپنی والدہ نے تو اس سے لا تعلقی کا اعلان ہی کر دیا تھا۔ تمام گھر والے اس سے قطع تعلقی کی کر کے اسے یونیورسٹی کے اس لالچی اور ہوس پرست پروفیسر کے ساتھ رخصت کر رہے تھے، جو زارا کو کئی بار یشما کے بارے میں اپنے خیالات سے آگاہ کر چکا تھا۔ وہ زبردستی دلہن بنائی گئی اور وہاں پروفیسر کے برابر میں لا کر بٹھا دی گئی۔ بالآخر میری خواہش تکمیل تک پہنچ گئی، اس کے لیے میں زارا کا بے حد مشکور ہوں۔ پروفیسر نے اسے دلہن بنا دیکھ کر کان میں سرگوشی کی تو یشما کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے تو اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی، لیکن اس کی والدہ نے وقت پر پہنچ کر اسے بچا لیا اور اسے زندگی بھر کی ایک سزا سنا دی۔ یا اللہ میری مدد کر، میں ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہو رہی ہوں، لیکن میں مجبور ہوں، بے بس ہوں۔ نکاح خواہ تشریف لا چکے تھے اور اب ایجاب و قبول کے لیے انہوں نے خطبہ پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یشما عامر حسین، کیا آپ کو پروفیسر شفقت علی سے یہ رشتہ حق مہر 10,000 روپے قبول ہے؟ یشما نے اپنے دل پر ایک بھاری چٹان سی اترتے ہوئے محسوس کی۔ اس کے لب آپس میں پیوست ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہاشم پلیز آ جائے، ہاشم آ جائے نا۔ اس حسین رات نے میری پوری زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو میرے پیٹ میں پلنے والی ہم دونوں کی ننھی جان کے لیے آ جائے۔ وہ چپ رہی تو تائی جان نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا ہلایا۔ جواب دو۔ اس نے آنکھیں کھول کر جیسے ہی سامنے کی طرف دیکھا تو ایک دم سے ساکت ہوئی۔ ہاشم خانزادہ اندر داخل ہو کر حیرانی سے وہاں موجود اس تقریب کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ گرجدار آواز پر تمام لوگوں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ دروازوں کے بیچوں بیچ کڑا پھٹی پھٹی نگاہوں سے دلہن بنی یشما کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم، ہاشم آپ آ گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لہنگا سمیٹتے ہوئے دوڑ کر اس کے پاس گئی۔ یہ سب مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میری شادی کروا رہے ہیں۔ آنسوؤں کے بیچ اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اسے کہا تو ہاشم تمام گھر والوں کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاشم، اس کی بات کا یقین نہ کرنا، کسی کے گندے خون کو تمہارا خون کہہ رہی ہے، اس لیے ہم نے سزا کے طور پر اس کی شادی اسی شخص سے کروا دی۔
جس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ یہ سننا تھا کہ یشما نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما اور اگلے ہی پل وہ ہاشم کے قدموں میں گر گئی۔ ہاشم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے پیٹ میں پلنے والی اولاد کس رات کا ثمر ہے۔ یہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مجھ پر رحم کیجیے، مجھے بچا لیجیے، میرا یقین کیجیے۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی اور وہ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ ہاشم نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور اسے سینے میں بھینچ لیا۔ اگر میں وقت پر نہ آتا تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یشما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ میری منکوہا تھی اور اس رات کو میری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ میں اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں۔ میں نے وہ رات اس کے ساتھ گزاری تھی کیونکہ میں اس کا شوہر تھا اور مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اور اب اگر کسی نے اس کی ذات پر کیچڑ اچالی یا پھر میرے بچے کو گالی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہاشم نے انگلی اٹھا کر تمام لوگوں کے سامنے حقیقت لا کر رکھی تو پروفیسر کو منہ کی کہانی پڑی اور زارا اپنا منہ چھپانے لگی۔ تم سے تو میں بعد میں حساب لوں گا۔ تم نے آخر وہی کیا جس کا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ زارا، تم نے اپنے حسد کی آگ میں خود کو تو جلا لیا، پر میری بیوی اور بچے تک کو بھسم کر دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ہاشم خانزادہ نے خونخوار نگاہوں سے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا اور فوراً سے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی بیوی کو اسی لمحے ہسپتال لے گیا۔ آپ بر وقت پہنچ گئے، ورنہ جس قدر انہوں نے سٹریس لیا ہوا تھا، بچے کی دھڑکن 15 منٹ کے لیے رک گئی تھی۔ اگر آپ انہیں وقت پر نہ لاتے تو شاید ماں اور بچہ دونوں کو کچھ حادثہ پیش آ جاتا۔ ہاشم خانزادہ نے آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی بیوی کو دیکھا تھا جو نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس کی اولاد کے لیے اپنی جان تک کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ وہ اس کے سارے میسج سن چکا تھا۔ اس کا موبائل کھو گیا تھا اور وہ واپس پاکستان آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سرپرائز دینے کا سوچا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ خود ہی سرپرائز ہو جائے گا۔ آپ کی بیگم کو ہوش آ گیا ہے۔ 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد بلاخر جب اس نے آنکھ کھولی، وہ ہاشم کو اپنے قریب پایا۔ ہاشم نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور دیوانہ وار چومنے لگا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، لیکن اگر میں وقت پر نہ آتا تو شاید بہت کچھ برا ہو جاتا۔ یشما نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی مت کہے، میں اس بات کے لیے اللہ کی جتنا شکر گزار رہوں گی کم ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو میں مر جاتی۔ ہاشم، میں ختم ہو جاتی۔ اس کے سینے میں سر چھپائے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں تمہیں یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا، ان تمام لوگوں سے بہت دور جن لوگوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے کر دیے، تم پر یقین نہ کیا۔ ہم دونوں یہاں نہیں رہیں گے۔ میں نے پاکستان میں ایک نئے کاروبار کا آغاز کیا ہے اور تمہیں شادی کے وقت منہ دکھائی میں تحفے میں دینے کے لیے ایک پلیٹ بھی خرید رکھا ہے۔ ہم دونوں وہاں اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ یشما کے پیٹ پر رکھا۔ یہ بچہ میری اس حسین رات کی نشانی ہے جو میں نے تمہارے ہمراہ گزاری۔ تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ ہاشم نے جھک کر اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھ دیے۔ یشما نے مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ اس کی ساری مشکلات ہاشم کے آنے سے ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم نے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنے ہونٹوں سے پی لیا۔ اب کوئی بھی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں ہسپتال سے سیدھا اس گھر لے جاؤں گا۔ میری غیر موجودگی میں جو سلوک تم سے کیا گیا، میں اسے کبھی نہیں بھول سکتا۔ ہم وہاں پلٹ کر واپس نہیں جائیں گے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے کہہ رہا تھا اور یشما اپنی آنکھیں بند کیے اپنی مجازی خدا کی اس محبت پر شکر گزار تھی جو اس کے لیے ویسے ہی برقرار تھی جیسے وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ زندگی کی ایک بہت بڑی آزمائش سے وہ سرخروش ہو کر اب خوشیوں کے جہاں میں قدم رکھ چکی تھی، جہاں وہ ہاشم اور اس کے پیٹ میں پلنے والی ننھی سی جان ایک بہترین زندگی گزارنے والے تھے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔